اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم 256 آیت پہ پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے یہ ہم شروع کر رہے ہیں، جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس پروسیس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں موجودہ دور کے سسٹم کی سمجھ نہیں لگ سکتی۔ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ آیات ہیں، اور ان کے مصداق قرآن پاک میں اور بھی مختلف مقامات پر آیات آئی ہیں، جو کہ میں فرداً بیان کر دوں گا۔ یہ دو حصوں پہ مشتمل ہوگا۔ یہ جو ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں، یہ ٹاپک ہے طاغوت کے متعلق۔ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، میں نے اس کے اوپر آلریڈی بھی پروگرام ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے یہ مقام آیا ہے تو اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے، تاکہ ہماری تمام کنسیپشول کلیئرٹی جو ہے وہ ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی تردد باقی نہ رہے اس پروسیس آف طاغوت کو سمجھنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری کلاسیکل ٹرانسلیشنز ہیں، کلاسیکل تفاسیر ہیں، پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس کو شیطان کے ساتھ منسلک کر دیا کہ طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے، اور اگرچہ اس کے پیچھے آپریٹو فورس جو ہے وہ شیطان ہی ہے، لیکن طاغوت ایک اور چیز ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی تشریح کر دی عروۃ الوثقیٰ کی، ٹھیک ہے، جو کہ کسی طور بھی پلاؤزیبل نہیں ہے، اور نہ ہی موجودہ دور کے پڑھا لکھا مائنڈ ہے اس کو اپیل کرتی ہے، اور نہ ہی وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہیں پر۔ تو ہم انشاءاللہ بالکل قرآن کی ایگزیکٹ جو ہے جسٹ اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی کوئی اکراہ کہتے ہیں کراہت کو، یعنی کہ جبر کے ساتھ مجبوری سمجھ لیں۔ دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ دل کے ماننے کا سودا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اب یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے یہ یوز ہو رہا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، جو رشد ہے وہ غی سے علیحدہ کی جا چکی ہے، غی اور رشد کو علیحدہ کیا جا چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشد کیا چیز ہے۔ رشد وہ نظام زندگی ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کو ایٹرنل پرائس ملتا ہے، اور یقیناً وہ پرائس جو ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی رشد ایک نظام زندگی ہے، اگر انسان اس نظام زندگی کو اپنائے تو اس کا شور شارٹ نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دائمی انعام کا نکلتا ہے۔ اور غی جو ہے یہ ایک ایسا نظام زندگی ہے، اگر یہ کوئی انسان اپنائے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ دائمی پنشمنٹ، دائمی سزا ہے۔ غی جو ہے یہ بغاوت اسی سے نکلا ہوا ہے، طاغوت بھی لفظ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کتاب کے نزول کے بعد قد تبین الرشد من الغی، جو رشد ہے وہ غی سے علیحدہ کیا جا چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کیوں خلفۂ راشدین کہتے ہیں۔ خلفۂ راشدین ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے رشد کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کیا، اور انسانیت کو ایک ایسی گراں قدر چیز جو ہے وہ مہیا کی جس کی نظیر انسان کی ماضی کی تہذیب میں بھی اور آنے والی تہذیب میں بھی ملنی مشکل تھی۔ انہوں نے وہ نظام دیا جو اللہ تعالیٰ کہ ڈیزائریبل تھا، اور جس کی بیس جو تھی وہ اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث تھی۔ اسی لیے انہیں نظام کی وجہ سے کے نفاذ کی وجہ سے انہوں نے رشد کا نظام نافذ کیا، تو ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ پھر وہی بات آ جائے گی، ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی، لیکن کرنا بہت ضروری ہے کہ زندگی کے 5 سفیر ہیں، اور 5 سفیر کے متعلق ہی جو قانون سازی ہے وہ ساری مل کے مجموعی طور پر وہ زندگی کا نظام بناتی ہے۔ اور قرآن پاک نے انسان کی آئیڈیالوجی کے اوپر قانون سازی کی ہے، انسان کی اخلاقیات پہ قانون سازی کی ہے، انسان کی معاشرت پہ قانون سازی کی ہے، انسان کی معاشیات پہ قانون سازی کی ہے، اور انسان کی سیاسیات کے اوپر قانون سازی کی ہے۔ وہ سارے کا سارا نظام رشد کا نظام کہلاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو دیا ہے۔ اور اس کے اگینسٹ دیکھیں، پہلے دن سے اس دنیا میں یہ جو دنیا ہے، یہ پلینٹ اور یہ جو کچھ ہم آبزرویبل یونیورس دیکھتے ہیں، یہ 382 بلین آبزرویبل گلیکسیز اور نان آبزرویبل یونیورس، جو کچھ بھی اس ایک سما کے نیچے ہے، اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس دنیا میں جو زندگی کا آغاز کیا گیا، انسانی زندگی کی موجودہ شیپ جو ہے، جب اس کا آغاز اس دنیا میں کیا گیا تو اس کی بنیاد جو ہے وہ خیر اور شر کی لڑائی کے اوپر رکھی گئی۔ خیر اور شر دونوں لازم و ملزوم ہیں اس دنیا میں زندگی کے آپریشن کے لیے۔ اگر ٹوٹل کی ٹوٹل خیر آ جائے تو بھی دنیا کے آپریشن کا جواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر ٹوٹل کا ٹوٹل شر آ جائے تو پھر بھی دنیا کی آپریشن کا جواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شر کی بنیاد جو ہے وہ سورہ ہجر میں ریکارڈڈ ابلیس کی وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں یہ جو تیری مخلوق ہے، جس کو تو نے میرے اوپر پریفرنس دی ہے، جس کو بنی آدم کہا گیا ہے، میں اس کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ میں اس کے رستے پہ بیٹھوں گا، اس کو اغوا کروں گا، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے اس پہ حملہ کروں گا، اور میں اسے ایسی ایسی خواہشات میں اس کو الجھا دوں گا کہ یہ تیری طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ اسی کو غی کہتے ہیں میرے دوستو۔ اچھا، اب یہ پھیلایا غی کا نظام اگرچہ بنایا ہوا شیطان کا ہے، لیکن اس سے آگے آپ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جس نے طاغوت سے کفر کیا، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ عروۃ الوثقیٰ سے منسلک ہو گیا۔ اب یہاں انہوں نے عروۃ الوثقیٰ کا ترجمہ کسی نے کنڈا کر دیا، کسی نے لوہے کا کڑا کر دیا، کسی نے سونے کا کڑا کر دیا۔ اور بھائی دکھاؤ یہ کڑا کدھر ہے؟ پھر جو اللہ اگر کہتا ہے کہ اس سے منسلک ہونا ہے تم نے اس کڑے سے، تو اس بتاؤ پھر وہ کدھر ہے، دکھائیں کڑا وہ کدھر ہے۔ یعنی تصوراتی چیز کو انہوں نے بنا دیا، حتیٰ کہ قرآن پریکٹیکل بک ہے، تصوراتی چیز کے اوپر کام نہیں کرتا۔ دراصل تمسک کا مطلب ہے منسلک ہو جانا، ٹھیک ہے جی، اور عروہ کا مطلب ہے ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے والا، اور وثقیٰ کہتے ہیں بانڈ کو۔ اگرچہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کنڈا بھی ہے، کڑا بھی ہے، اور بانڈ بھی ہے، اور ٹریٹی بھی ہے۔ تو یہاں یہ قرآن پاک میں جو لفظ یوز ہوا عروۃ الوثقیٰ، یہ ایک ٹریٹی اور ایک بانڈ کے لیے یوز ہوا کہ جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا اور ساتھ وہ اللہ پر ایمان لے آیا، تو وہ منسلک ہو گیا ایک ٹریٹی سے، ایک بانڈ سے، ایک معاہدے سے، اور وہ معاہدہ جو ہے لانفصام لہا، وہ کبھی بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ اب اچھا، یہ اب دیکھیے کہ تمسک کو انہوں نے پکڑنا بنا دیا، حتیٰ کہ یہ تمسک کا مطلب ہے منسلک ہونا۔ تو اگر یہ لوہے کا کڑا ہے تو لوہے کے کڑے سے تو منسلک ہوا نہیں جاتا۔ اب یہ ان کا ترجمہ بنتا نہیں تھا، انہوں نے اس کو جی تھام لینے کا، تمسک کو تھام، حتیٰ کہ تمسک کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ اور عروۃ الوثقیٰ نہ کوئی کڑا ہے، نہ کوئی کنڈا ہے، نہ یہ کہیں لٹک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد پہ ایک انہوں نے روایت بنائی، اور روایت میں ایک صحابی کو دکھایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا تھا،
اور وہ اوپر ڈنڈا، لوہے کا ڈنڈا لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر جا کے ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا جی میں اس پہ چڑھنا چاہتا ہوں، تو نہیں چڑھ سکتا۔ پھر کوئی بندہ آیا خواب میں، اس نے اس کو اوپر چڑھا دیا اور اس نے مضبوطی سے وہ لوہے سونے کا وہ کڑا جا کے تھام لیا۔ یہ خواب جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو فرمایا کہ یہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ تو یہ بالکل خواب، میں کہتا ہوں یہ روایت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، خواب میں تمثیل بھی دکھائی گئی ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن سلام صحابی تھے رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ، تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ خواب کی ایک تمثیل تھی جسے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عروۃ الوثقیٰ کا مطلب ایک ایسا دائمی کانٹریکٹ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے کہ میں اے اللہ، میں تیرے پہ ایمان لے آیا، میں تیرے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کروں گا، اور اللہ پھر جواب میں یہ شرط رکھتا ہے کہ اگر تم میرے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تیری خطائیں بھی معاف کر دوں گا اور میں تجھے نوازوں گا بھی، اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ہے عروۃ الوثقیٰ۔ اور لانفصام لہا، لہا یعنی اس ایگریمنٹ سے یہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہتر سننے والا ہے۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا اور ساتھ میرے اوپر ایمان لے کے آئے گا وہ اس ٹریٹی میں داخل ہوگا۔ اب اسے اگلی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولئک هم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اچھا جی، اللہ، اب دیکھیں اللہ نے اس آیت کے ذریعے انسانوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا، اور دو طرح کے اولیاء ہیں اس دنیا میں، دو ہی کلاسز ہیں، دو ہی سمجھے کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں انسانوں کی اللہ کے نزدیک۔ ایک وہ جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ ان کا ولی ہے، اور ایک وہ جو طاغوت کے ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکال کے لے آتا ہے، کہاں سے؟ اندھیروں سے نکالتا ہے اللہ اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور یہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الطاغوت، اولیاء هم الطاغوت، یہ طاغوت کے اولیاء ہیں۔ اب ذرا غور کریے گا کہ اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور کیا کرتا ہے اللہ کہ یہ اپنے ماننے والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ اندھیرے جو ہیں یہ طاغوت کا نظام ہے، اور روشنی جو ہے، نور جو ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے۔ اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ جتنے ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، فلانا فلانا جو بھی ہے، والذین کفروا، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت کے اولیاء ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے دوستو، یہ بڑی گہری بات ہے کہ وہ نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات کی طرف سے لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو آگ میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ایک انڈیفینٹ لانگ مدت تک اس میں رہیں گے۔ اب اللہ کے نزدیک دو آپریشن چل رہے ہیں جی، ایک آپریشن خود اللہ چلا رہا ہے اور ایک آپریشن طاغوت چلا رہا ہے۔ اور طاغوت، اللہ کا تو یہ کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اولیاءہم الطاغوت جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو نور سے نکالتے ہیں، ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، میں کیوں کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ نے غور کر کے رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طاغوت کا شکار جو ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نظام میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں،
جو روشنی کے سفر کے مسافر ہوتے ہیں ان کو شکار کرتے ہیں طاغوت کے اولیاء، اور طاغوت جو ہے ان کو شکار کرتا ہے اور ان کو روشنیوں سے نکالتا ہے اور ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی طاغوت کا جو میجر کام ہے وہ مسلمانوں کا، مومنوں کا شکار کرنا ہے، مومنوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے، مسلمانوں کے طرز زندگی، مسلمانوں کے نظام زندگی کو بدلنا ہے اور ان کو اس کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ طاغوت کا نظام ہے۔ یہ دوستو یہاں سے ساری غلط فہمی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے جی، کہ شیطان تو اور بہت کام کرتا ہے، لیکن یہ طاغوت جو ہے یہ شکار آلریڈی بندہ اگر جو ہے وہ جا رہا ہے طاغوت کے رستے پہ یا طاغوت کے نظام کو، تو طاغوت اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کرتا۔ طاغوت توجہ کرتا ہے کس کے اوپر؟ جو لوگ روشنی کے سفر کے مسافر ہوتے ہیں ان کو شکار کر کے تو وہ لے کے جاتا ہے اور ظلمات میں، اندھیروں میں لا کے پھینک دیتا ہے اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کی فیلئر میں چلا جاتا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا جال ہے جس سے بچنا اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب جنت بنائی تو جبریل کو کہا کہ جاؤ، میں نے ایک کائنات تخلیق کی ہے، جا کے دیکھ کے آؤ۔ جبریل گئے، وہاں دیکھ کے آئے اور اللہ نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کر اٹھے گا، اللہ کیا چیز بنائی ہے، کیا چیز بنائی ہے، اور کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جو اس کے کو پانے کی جستجو نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ہر عقل مند، ہر ذی شعور بندہ اس کو پانے کی جستجو کرے گا۔ اللہ نے کہا جہنم بھی دیکھ کے آؤ، جہنم بنائی، کہا جہنم دیکھ کے آئے، وہاں ہولناکیاں تھیں، جو کچھ بھی دیکھا واپس آئے، کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یا اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے۔ کوئی ذی شعور عقل مند بندہ جو ہوگا وہ اس کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جنت کے رستے میں مصائب و علام کو بکھیر دیا۔ جنت کے رستے میں مصائب، علائم اور آزمائشوں کو بکھیر دیا اور جبریل کو کہا کہ گزر اب یہاں سے۔ جبریل جب وہاں سے گزرا تو اس نے واپس آ کے کہا کہ باری تعالیٰ بہت ہی مشکل سے کوئی وہاں پہنچ سکے گا۔ وہ آزمائشیں، وہ مصائب، وہ علام جو آپ نے اس کے رستے میں بکھیر دیے، بہت ہی مشکل سے کوئی وہاں پہنچ سکے گا۔ اللہ نے کہا آپ جہنم کی طرف جاؤ، تو اللہ نے جہنم کے رستے میں عیاشی کو بکھیر دیا۔ جبریل گئے، وہاں عیاشی تھی، اریانی تھی، فحاشی تھی، نائٹ کلب چل رہے تھے، ڈسکو ہو رہا تھا، پارٹیز ہو رہی تھیں، گیمبلنگ ہو رہی تھی، جوا چل رہا تھا، نت نئے فیشن تھے، کیٹ واکس ہو رہی تھیں، فلاں فلاں جو کچھ بھی تھا۔ تو اس نے واپس آ کے کہا کہ اللہ شاید ہی کوئی اس سے بچ سکے، شاید ہی کوئی اس سے بچ سکے۔ تو یہ طاغوت کا پھیلایا ہوا جال ہے دوستو، جو کہ جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو شکار کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس نے ہمارے نظام کو آہستہ آہستہ بدلتا چلا گیا، اور آج یہ وقت اس امت مسلمہ پر آن پہنچا کہ ہم 1.5-2 کروڑ ہونے کے باوجود، 57 انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہونے کے باوجود، کسی ایک ملک میں ایک خطہ ارضی بھی ایسا نہیں جو ہم یہ پریزنٹ کر سکیں کہ یہاں ہم نے اللہ کا نظام، اللہ کی منشا کے مطابق نافذ کیا ہوا ہے۔ طاغوت نے ہمیں اس طرح سے شکار کر لیا ہے۔ دوستو ہر وہ نظام زندگی، ہر وہ قانون سازی جس کا ماخذ جو ہے وہ قرآن اور سنہ ہو، وہ رشد کہلاتا ہے، اور ہر وہ قانون سازی، ہر وہ نظام زندگی جس کا ماخذ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہو اور اس سے متحارب ہو، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہر قانون، ہر نظام، ہر روایت، ہر ٹیبو، ہر رسم،
ہر رواج جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور فرمان کے مطابق ہو وہ رشد کہلاتا ہے، اور ہر وہ نظام، ہر وہ قانون، ہر وہ رسم، ہر وہ رواج، ہر وہ ٹیبو جو اللہ اور اس کے رسول، جس کا ماخذ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہو، یا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام سے متحارب ہو، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے دوستو طاغوت کی۔ آپ خود آج غور کر لیں کہ ہم طاغوت کے ساتھ کس حد تک منسلک ہو چکے ہیں، اور ہمارا تمسک عروۃ الوثقیٰ سے کتنا دور جا چکا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، قرآن اس کے اوپر زور دے رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مختلف، مسلمانوں کو بھی آگے ڈیوائیڈ کر دیا، جی کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی حنفی ہے، لائک وائز میرا مطلب آگے کوئی بر صغیر میں عجیب و غریب سا کام شروع کروا دیا انگریزوں نے۔ پہلے اہل سنت اور اہل تشیع تھے، پھر ہوا اہل سنت میں کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، اہل تشیع میں کوئی اثنا عشری ہو گیا، کوئی زیدی ہو گیا، اب وہ کوئی آغا خانی ہو گیا۔ عجیب و غریب قسم کے معاملات میں الجھا دیا گیا، یہ شکار کر لیا طاغوت نے، اور آہستہ 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 اپنا نظام وہ سرایت کرتا گیا۔ ورنہ دوستو ہم ایک تھے۔ مسلمانوں میں شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے یہ بڑے ہی اوائل دنوں میں پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود صدیوں تک ہم ایک ہی ملکوں میں، ایک ہی گلیوں میں، ایک ہی محلوں میں، ایون ایک ہی خاندانوں میں ہم بڑے آرام کے ساتھ، ہارمنی کے ساتھ رہتے رہے، لیکن کبھی کسی کے قتل و خون اور کسی کو کافر کہنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ جو طوفان بدتمیزی لایا گیا یہ سارے کا سارا طاغوت کا دیا ہوا، اور طاغوت نے ہمیں شکار کیا، اور وہ ہمیں لے جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو لے جا رہا ہے۔ کہاں لے جا رہا ہے؟ من النور الی الظلمات، روشنیوں سے ظلمات کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ طاغوت کو پہچانے میرے دوستو، آج کا طاغوت وہ نظام زندگی ہے جو اس دنیا میں نافذ کیا گیا، جس کو ویسٹرن سیولائزیشن کہتے ہیں۔ آج کے طاغوت کا نام ویسٹرن سیولائزیشن ہے، جس کا ہیڈ جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور یورپ ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا، اور ہم سب کے سب اس کی چکا چوند میں وہی ساری چیزیں جو اللہ نے جہنم کے رستے میں بکھیر دی تھیں تاکہ انسان اٹریکٹ ہوتا سیدھا اس گڑھے میں جا گرے، ہم بڑی تیزی کے ساتھ مقناطیسی قوت کے زیر اثر ان تمام چیزوں کے پیچھے بھاگ کر بڑی تیزی کے ساتھ اس گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ طاغوت ہمیں شکار کر چکا ہے۔ اگر آپ نے اسلام کی طرف لوٹنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کیٹاگری میں آئیں جہاں اللہ آپ کا ولی ہو اور آپ اللہ کے ولی ہوں، تو آپ کو اللہ کا نظام نافذ کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، جب تک آپ اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے، اور کیپ ان مائنڈ اس نظام کے نفاذ کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں، کسی بیعت کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی بدامنی جلوس کی ضرورت نہیں۔ اپنی ذات کے اوپر اپنے گھر میں یہ نظام نافذ کر لیں اور پھر آگے چلتے جائیں، تو دیکھیے گا کہ یہ نظام خود بخود نافذ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب تک کوئی اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، میں اس کی حالت نہیں بدلتا، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح یعنی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ کبھی بھی ہمیں عروۃ الوثقیٰ کا کانٹریکٹ میں نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں گے، خواہش کا اظہار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رستے کھولے گا۔ اس کا آغاز انڈیویجولزم سے ہوتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آغاز کیا تھا تحریک کا، اس کا آغاز انڈیویجولزم پہ تھا۔ سب سے پہلے افراد بدلے گئے تھے،
آج بھی ہمیں افراد کے بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جورسڈکشن میں، جہاں جہاں ممکن ہو سکے اللہ کا نظام نافذ کریں۔ وہ 5 بریکٹس جو میں بتاتا ہوتا ہوں، ان 5 میں تو جب آپ کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو اوپر نظام خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آٹومیشن والا سسٹم ہے، جب تک آپ خود نہیں بدلتے، آپ اپنے گھروں میں جو رشد کا نظام ہے وہ نافذ نہیں کرتے، اس وقت تک طاغوت آپ کے بچوں کو شکار کرتا رہے گا، اور آپ کو وہ بچے جو مسلمان پیدا ہوئے، یعنی روشنی میں پیدا ہوئے، جن کے والدین نے ان کو تھوڑی بہت روشنی بھی مہیا کی، بڑی تیزی سے طاغوت ان کو شکار کر کے، کیونکہ طاغوت کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روشنی سے اٹھاتا ہے اور ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے نظام کو بدلے، اپنے گھر کو بدلے، اپنی ذاتیات کو بدلے، تاکہ آپ رشد کے سسٹم کے ساتھ، اروۃ الوثقی کے ساتھ منسلک ہو سکیں، اس ٹریٹی، اس بانڈ، اس ایگریمنٹ میں آ سکیں، جس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ فار ایور ایور لاسٹنگ جنت ہے اور دائمی لائف ہے، اور اس سے خوبصورت لائف کوئی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل میں آپ کو اسی سبجیکٹ کے اوپر قرآن کے جو ڈیفرنٹ مقامات ہیں، 6-7 ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے کیسے کیٹاگریکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہوا ہے کہ طاغوت کا تعلق گورننس سے ہے، طاغوت کا تعلق گورنمنٹ سے ہے، طاغوت کا تعلق آپ کے رسم و رواج سے ہے، طاغوت کا تعلق آپ کے جسٹس سسٹم سے ہے۔ یہ دنیا میں آپ کو ہوتا طاغوت اپنے جوبن پہ نظر آئے گا جب قرآن کے آپ ان مقامات کو سٹڈی کریں گے، تو کل انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔